بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود کے مراتب ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اس کے مراتب ہیں۔ موت اس کے بھی مرتبے ہیں، زندگی اس کے اپنے مراتب ہیں، انسانی نفس اس کے اپنے مرتبے ہیں، اور بالکل اسی طرح جس کو وجود کہتے ہیں اس کے بھی مراتب ہیں۔ موت اس کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان بظاہر دنیا کی نظروں میں اپنے حواس کھو دے، اور موت کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ انسان نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور موت کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئندہ دور میں زندگی پا جائے۔ موت خود عین حیات ہے، اور موت خود زندگی ہے۔ اس عالم سے منتقل ہونے کے بعد کسی اور جہان میں چلے جانا، اور وہاں جا کر اپنے متعلقہ افراد کے اعمال کو دیکھنا، اور بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ زمانے کی قیود سے ماوراء ہو کر دیکھنا۔ ابھی وہ اپنے بھائی کے حالات دیکھ رہا تھا، پھر وہ اپنے بیٹے پہ آ گیا، پھر وہ اپنے پوتے پہ آ گیا، پڑ پوتے پہ آ گیا۔ دنیا بھول گئی کہ کوئی اس نام کا فلاں محلے اور شہر میں آدمی تھا، ختم ہو گئی بات۔ مگر اس جہان میں جہاں موت نے خود زندگی کی صورت اختیار کر لی، وہ موت عین زندگی ہے۔ اب 2017 ہے، اور 1917 میں انفلوئنزا کی وبا پھیلی، اور لاہور شہر میں یہ حال تھا کہ لاشوں پہ لاشیں رکھتے تھے، اور دفن کرنے والا اور کفن پہنانے والا کوئی نہیں تھا۔ موت اتنی زیادہ لاہور میں ہو گئی کہ قبریں کھودنے والے تنگ آ گئے، اور قبر کھودنے کو کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ ایک صدی کی بات ہے۔ علامہ اقبال نے
اپنے مکتوبات میں بھی یہ ذکر کیا ہے، لیکن اب کون جانتا ہے کہ کتنے مرے، کتنے جیے، کیا خاندان تھے، کون اجڑا، کس کو کفن ملا نہیں ملا۔ تو اس لیے کبھی کبھی موت عین زندگی کی حالت اختیار کر لیتی ہے اور 20 پشتوں تک اس کا اثر ثابت ہے، اس سے زیادہ بھی ثابت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام پیش کریں۔ تو آپ نے سلام کیا اور فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ جب دائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اور بائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دائیں طرف اپنے بیٹے، عورتیں، مرد، ان کی اولاد جو جنتی ہے اسے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ان کی اولاد جو جہنم والی ہے اسے دیکھتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے موت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کی روح کا تعلق ختم ہو گیا، کئی پشتوں تک یہ تعلق چلتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے تھے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، پھر بیت المقدس چلے گئے تھے، ان کی اہلیہ بیت المقدس چلی گئی تھی، بڑھاپا ہو گیا تھا بہت، لیکن ان کی اہلیہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ نکاح کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ابو الدرداء سے میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی صورت کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، تو انہوں نے کہا پھر شادی نہ کرنا، اور وہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں رہتی تھیں، نماز پڑھتی رہتی تھیں، تسبیح کرتی رہتی تھیں۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کوئی گناہ اس وجہ سے بھی نہیں کرتا کہ میری دوستی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس جہان میں سعد تک یہ خبر پہنچے کہ میں نے ایسی نالائکی کی بات کی ہے، تو اسے دکھ ہوگا اس کی روح کو۔ تو موت کے بھی درجات ہیں، روح پر اتنی دکھ اور غم کی کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ جہنم کے اثر کی وجہ سے ہر چیز سے غافل ہو جائے، یہ کافر کی روح ہے۔ اور مومن کی روح وہ تو بہت بلند مراتب ہیں اس کے، کیونکہ محبتیں کسی ذات اور مذہب اور جغرافیے کی حدود سے بلند تر ہوتی ہیں، اور وہاں یہ محبتیں اثر دکھاتی ہیں۔
اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جن کے والدین نیک تھے اور جن کی اولادیں نیک ہیں، ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ اس لیے جس اولاد کے ماں باپ نیک ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جس کے ماں باپ دادا کوئی نیک لوگ تھے، قیامت میں خدا انہیں ان کے ساتھ اکٹھا کرے گا۔ بیریئر ایک ہی ہے، ایمان اور کفر۔ اگر ایمان اور کفر ہے تو وہ کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ نہیں ہے اور خدا اپنے فضل سے چھوٹوں اور بڑوں کو معاف کر کے بربنائے محبت جمع فرما دے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر دلیل کے ہے۔ اس لیے یہ محبتیں اور تعلقات کسی تاریخ اور جغرافیے کے پابند نہیں ہوتے، اور دور تک ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے تھے اور بہت مصروف رہتے تھے، اور ان کا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آنا نہیں ہوا، اور یمن کا اور مدینہ منورہ کا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ تاریخ میں نمودار ہوئے ہیں، فزیکلی پریزنس جو ہوئی ہے وہ فاروقی عہد میں ہوئی ہے، اور وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈ نکالا انہیں۔ تو انہوں نے حج کے موقع پہ پوچھا کہ یمن والے، تو وہ حاضر ہوئے، فرمایا تم میں بنو مراد، انہوں نے کہا حضرت ہمارا قبیلہ ہے، فرمایا اس میں قرنی جو ذیلی قبیلہ تھا ان کا ہم ہے، وہ بولے، فرمایا تم میں اویس قرنی، تو انہوں نے کہا میں ہوں، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے اپنی مغفرت کی دعا کراؤں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنازے میں لوگ ایک دوسرے کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور لوگ جو ایک دوسرے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا بڑا اثر ہے۔ اسی لیے ایک جگہ آیا ہے کہ جس کے جنازے میں 3 صفیں ہو گئیں، ایک جگہ آیا ہے جس کے جنازے میں 40 افراد آ گئے اور انہوں نے اللہ سے سفارش کی، دعا کی، تو اللہ اس کو یقیناً بخش دے گا۔ تو اویس قرنی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے رکھا، کہا کہ میں نے آپ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ کی دعا سے اتنے امتی گناہ گار بخشے جائیں گے جتنا کلب قبیلے کی بکریوں میں اتنے بال نہیں ہیں۔ کلب کہتے ہیں کتے کو، اور کتا مشرق میں وفاداری کے لیے مشہور ہوا، اور کتا مشرق میں اپنی بعض خرابیوں کی بنا پہ نفرت کے لیے بھی مشہور ہوا۔ سر سید، دیکھو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ سر سید
کہ جو مخالفین تھے ان لکھنؤ والوں نے اودھ جو نکلتا تھا شمارہ حد کر دی، سر سید کے متعلق مضمون لکھا کہ کتا کون ہے، اور جتنی چیزیں سر سید میں پائی جاتی تھیں وہ سب ایک کتے میں گنوائیں۔ مر گئے، نام بھی کوئی نہیں جانتا، شاید یہ بات بھی کوئی نہ جانتا ہو، اور سر سید نے جو کام کیا وہ اس کے نتیجے میں آج ہم ادھر آزاد ہیں۔ اچھا ہے یا برا، یہ ایک تاریخ کی بحث۔ نواب محسن الملک کہتے تھے کہ رونے کی آوازیں آ رہی تھیں تو میں رات 2 بجے غالباً لکھا ہے کہ ہڑبڑا کے اٹھا کہ یہ دالان میں رو کون رہا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ آنسو گر رہے ہیں ٹپ ٹپ، اور سر سید ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو میں نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ مجھے لگا جیسے کوئی خاندانی حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی چیز۔ تو انہوں نے کہا محسن کہاں خیریت ہے، اس قوم کے لیے رو رہا ہوں کہ یہ ڈوب جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے اگر یہ یونیورسٹی قائم ہماری نہ ہو۔ سب سے بڑا احسان بھلایا نہیں جا سکتا، لوگ جانتے نہیں کہ علی گڑھ پہ سب سے بڑا احسان حیدرآباد کا تھا، نظام حیدرآباد اور بھوپال۔ کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ذکر کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ان علاقوں میں جہاں ملک بنا ہے کوئی بتاؤ ادھر کا بھی، ہمیں بھی بتاؤ کہ کچھ کام کیا ہو تو ذکر کریں۔ مرغے لڑانے، بیلوں کی دوڑ، بٹیرے پالنے، عورتوں کو گھروں سے اغوا کرنا، فصلوں کی کٹائی پہ لاہور کے محلوں کا آباد ہونا، کوئی پیسہ بچ گیا تو وہ عدالتوں میں خرچ کرنا، اور کیا کیا؟ بہت تھوڑے لوگ، بہت تھوڑی روایات۔ بھوپال اور ہز ہائینس آغا خان اور یہ حیدرآبادی، انہوں نے علی گڑھ کو سنبھال لیا۔ خدا جنت نصیب کرے، بھوپال میں 5 عورتیں یکے بعد دیگرے وہاں کی نوابی ان کے ہاتھ آئی۔ قدسیہ بیگم تھی، شاہ جہان بیگم تھی، سلطان تھیں، یہ شبلی کی سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ علی گڑھ، یہ ان بھوپال والوں کی، اب کہہ سکتے ہیں یہ ان کی بھیک ہے، ان کا صدقہ ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے کہو تو ان کا تحفہ ہے۔ ہز ہائینس آغا خان، یہ آغا خان کی ہر نسل نے کوئی نہ کوئی بڑا کام کیا ہے۔ فکر محدود ہے نا، اور ایمان اور کفر کے مسائل سے نکلتے نہیں ہیں۔ حالات کے جبر سے جو کفر ہوتا ہے وہ اور ہے، اپنے اختیار سے جو کفر ہوتا ہے وہ اور ہے۔ حالات کے جبر سے جو گالی دیتا ہے یہ اور ہے، اپنے اختیار سے جو گالی دیتا ہے یہ اور ہے۔
حالات کے جبر سے جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اور ہے، اور اپنے اختیار سے جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اور ہے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو غلطی اور گناہ کی چیز دیکھ کر سوچنا چاہیے اس کلیے اور اصول کو کہ یہ خود کر رہا ہے یا حالات کا جبر اس سے کرا رہا ہے۔ بڑا فرق ہے۔ اس وقت پوری امت میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو حالات کے جبر کی وجہ سے سود کے نظام میں نہ شرکت کر رہا اور سود کا پیسہ نہ کھا رہا۔ بتاؤ کوئی ہے؟ یہ حالات کے جبر کا حرام ہے، اور اپنے اختیار سے سود کھاتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اس کی سزا اور ہے۔ حالات کے جبر سے جو کفر پیدا ہوتا ہے وہ اور چیز ہے۔ تو آغا خان، ان کی ہر نسل نے کوئی بڑا کام کیا۔ آغا خان جب کراچی میں بنا تو ملک میں طوفان مچ گیا، کافر ہیں، شیعہ ہیں، یہ ہیں۔ ہم نے بہت سراہا بھی، اور جس نے بھی بات کی چھوٹے یا بڑے، ہم نے کہا بہت اچھا کام، اور جس نے بھی مذمت کی ہم نے کہا آپ کیجئے ایسا کام، آپ ایک فاؤنڈیشن کھول لیں، آغا خان جیسی چیزیں کر دیں، پھر کہیں لوگوں کو کہ وہاں نہ جاؤ یہاں۔ لوگ آپ کے بقول کچے گھر میں ہے نا، بارش ٹپک رہی ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ کچے چھت سے بھی نکال کے سیدھے بارش میں باہر بھیگنے کو کھڑا کر دو، آپ پکا چھت انہیں پرووائڈ کر دیں، پھر کہیں کہ ادھر ہز ہائینس آغا خان نے ملکہ بھوپال کو دی۔ اس زمانے میں جب 10-20 روپے تولہ، پتہ نہیں کیا سونے کا ریٹ ہوگا، بھوپال کی ملکہ نے 1,00,000 روپیہ دیا، آج کے کئی کروڑ ہوتے ہیں وہ، اور کہا علی گڑھ میں میرے بچے جو پڑھ رہے ہیں بجلی اور پنکھوں کے لیے دیتی ہوں، اور جہاں جاؤں گی اور بھی چندہ جمع کر کے علی گڑھ کو۔ علی گڑھ یونیورسٹی قیامت تک بھوپال اور حیدرآباد اور آغا خان ان تینوں جہتوں سے قرض نہیں اتار سکتی۔ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اس خاتون کو۔ سر سید نے بڑا اعتراف کیا، آغا خان نے 1,00,000 روپے وصول کیے علی گڑھ کے نمائندے کی حیثیت سے، اور کہا کہ فارسی میں ساری عبارت کہی کہ اللہ آپ کی صدقے کو قبول کرے، اور آپ نے بڑی نیکی کی، اور اللہ جنت میں آپ کو جگہ دے۔ تو یہ تعلق ایسے ہی بنتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اویس کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ بتایا تھا، تو محبتیں کھینچ لیتی ہیں، کہاں قرن، یمن، اور کہاں مدینہ منورہ، اور فرمایا آپ نے کہ اس کی ماں کی جو علالت ہے، بیماری ہے، اور اس کی خدمت جو ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ پھر ان سے کہا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ ان کا کوفہ۔ تو فرمایا میں خط لکھ دیتا ہوں، کوفہ والے آپ کا احترام کریں، گورنر کو لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے رہائش کا۔ ان کا نہیں ملوں نہیں، بس میں گمنام رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مرتبہ ہے، اور
باریکی اور تہ میں جا کر آدمی سوچے تو جو شخص اپنی نیکی پہ نام لینا چاہتا، یہ پہلی دلیل ہے اس کی قبولیت کی، کیونکہ نفس سے پاک ہو گئی نا نیکی، خواہش سے پاک ہو گئی، تو تنہا ہو گیا نیکی کرنے میں۔ حقیقی تنہائی کیا ہوتی ہے؟ حقیقت میں تنہائی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اپنے وجود سے بھی دستبردار ہو جائے۔ جب انسان اپنے وجود سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہی وجود حقیقی رہ جاتا ہے، اللہ کا، یہ خالص تنہائی ہے۔ دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا۔ اپنی خودی ختم ہو گئی نا، میں ختم کر لی۔ دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا، نہ وہ پردے میں اب رہیں پردہ نشیں، کوئی دوسرا ان کے سوا نہ رہا۔ یہ خالص تنہائی، اپنے وجود سے مکمل دستبرداری اور مکمل سپردگی، یہ خالص تنہائی۔ اس لیے اویس رحمۃ اللہ علیہ پہ غالب تھی چیز۔ پھر وہ راوی کہتا ہے اس روایت کا کہ میں ان سے ملا کوفہ میں، ان سے دعا کرائی، تو انہوں نے کہا تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے متعلق یہ کہا، میں نے سنا، پھر آیا ہوں۔ فرمانے لگے کہ افسوس ہے، امیر المومنین نے مجھے مشہور کر دیا۔ تو محبتیں، تعلقات ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دعا کرائی تھی، اور یہی بات کہی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے جنت طے شدہ ایک بات تھی۔ عشرہ مبشرہ میں وہ کتنی فضائل ہیں سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہ کے، لیکن حتیٰ کہ مذہب سے ماورا ہو جاتی ہے۔ مذہب بہت بڑی چیز ہے، آدمی جل کے مر جاتا ہے اور مذہب کو نہیں چھوڑتا، لیکن محبتیں کبھی غالب آتی ہیں تو مذہب پیچھے رہ جاتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، ان کے والد موتی لال کو مسلمانوں نے الہ آباد بلایا، اور مسلمانوں نے ان کشمیری پنڈت خاندان کو مشہور کیا۔ اسی لیے کانگریس جو مسلمانوں کی کہیں رعایت کرتی رہی ہے ہندوستان میں تاریخ میں، تو اس کی وجہ یہی تھی۔ مگر موتی لال بیچارہ، اس کی قسمت تھی، چندہ کر کے مسلمانوں نے اسے کشمیر سے الہ آباد بلایا، پھر بڑی کوٹھی لے کے دی۔ خیر یہ سب تاریخ ہے۔ موتی لال کے بیٹے یہ جواہر لال نہرو، یہ کمیونسٹ ہو گئے تھے اور کمیونزم سے بڑے متاثر تھے۔ موتی لال کو مصیبت پڑ گئی کمیونزم کے اثر کی وجہ سے۔ موتی لال کا یہ بیٹا بالکل مذہب سے متنفر، نہ ہندو نہ مسلمان نہ کوئی اور مذہب، یہ رواداری تھی اور یہ تعلق کی نوعیت تھی کہ موتی لال نے خط لکھا مولانا محمد علی جوہر کو کہ میرا بیٹا
یہ بالکل ہی کمیونسٹ ہونے لگا ہے، آپ آئیں اور سمجھائیں۔ تو محمد علی جوہر آئے اور آ کے اس کو سمجھایا۔ ان کی بیٹی تھیں وجے لکشمی، نہرو کی بہن، اس سے بھی چھوٹی ایک بیٹی تھی۔ اس نے جمیل نام کے ایک مسلمان سے شادی کر لی تھی۔ موتی لال بیچارے تو پریشان، نام ڈوب گیا، ہندو لڑکی، مسلمان لڑکا جمیل، لیکن شہرت نہیں ہوئی۔ قسمت ان کی، سید محمود ہوتے تھے علی گڑھ کے بڑے نامور فرزند، تقریر کرتے تھے، کمال کرتے تھے۔ برطانیہ میں آزادی پہ تقریریں کی، تو انگلش بھی ایسی ہی کمال کی تھی، لوگ پاگل ہو گئے۔ امریکہ چلے گئے، امریکہ میں بھی آزادی پہ تقریریں کی۔ قسمت نہ، سید حسین تھے، سید محمود کے بیٹے۔ سید محمود جو تھے یہ بنگال کے تھے، اور سید محمود جو تھے یہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ تاریخ اگر اس ملک کی پڑھنی ہو اور اگر یہ جاننا ہو کہ ہندوستان کا بٹوارا کیسے ہوا، تو 6 مہینے سال لندن رہ کے پڑھنا چاہیے۔ ہم نے وہاں دیکھا، اب تو وہ برٹش لائبریری ہو گئی نا، وہ برٹش لائبریری میں جو ریکارڈ پڑا ہوا ہے سید محمود کے متعلق، بہت اچھی آراء لوگوں نے دی ہیں۔ یہ عزیز تھے سارے، یہ رامپور کی جو تھیں خاتون، اردن کے بادشاہ شہزادے سے جن کی شادی ہو گئی تھی، کیا نام تھا اس خاتون کا؟ ثروت، ایوب خان کے دور میں ایوب خان نے حکم دیا تھا کہ پورے ملک میں چراغاں کیا جائے۔ شاہ حسین بادشاہ یہاں پڑھتا تھا کراچی میں، تو وہ محبت اور تعلق، یہ سب محبتیں ہی ہیں۔ نام اصل کیا تھا اس کا؟ ثروت تھی نا، بڑا نام پایا، بہت بڑا خاندان، بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی، بڑا کام کیا ملک میں تعلیم کے لیے۔ اقوام متحدہ بھیج دیا تھا گورنمنٹ نے۔ رامپور کی تھی یہ، غلام اسحاق نہیں، یہ نہیں، وہ یعقوب صاحبزادہ یعقوب صاحب، وزیر خارجہ ہمارے بڑے عرصے تک رہے، یہ سب رامپوری تھے۔ خیر، سید محمود کی یہ غالباً بھتیجی یا بھانجی تھیں، یہ خاندان پورا یہ ایک تھا۔ سید محمود کے بیٹے تھے سید حسین۔ تقدیر اور قسمت کہ وہ اور وجے لکشمی نے اکٹھے کام کیا۔ وجے لکشمی نہرو کی بہن، انہیں سید حسین پسند آ گئے، پھر محبتیں، پھر تعلقات۔ موتی لال کو مصیبت پڑ گئی کہ ایک بیٹی، اب دوسری بیٹی بھی اسی طرح۔ تو انہوں نے گاندھی جی کو پھر اپروچ کیا اور کہا بیٹی اب اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیا کرے؟ تو گاندھی نے احمد آباد آشرم میں بلا لیا، اور آشرم میں انہوں نے کہا کہ یہ نفس کشی کے لیے، اور واقعی تھا، یعنی یہ معمولی سی بات تھی، یہ تو فلش سسٹم اور یہ WC اور یہ چیزیں تو اب چلی ہیں۔ اس زمانے کی روایت کے مطابق
جو واش روم میں جاتا تھا اپنی گندگی بھی خود ہی اٹھا کے صاف کرتا تھا۔ یہ پھولوں میں پلی ہوئی شہزادی وجے لکشمی اس کو کرنی پڑی نا۔ جب گئی تو یہ کہتی تھی کہ اگر سید حسین نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ سال بھر کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد جب آئی تو پھر کہتی تھی کہ سید حسین نہیں تو کوئی اور صحیح۔ بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر ایک پنڈت سے شادی ہوئی، وجید سے شادی ہو گئی تھی، اس نے کر دی۔ تو جب پھیرے لگانے کا وقت آیا آگ پہ تو برہمن ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہاں کشمیری پنڈت برہمن اور کہاں یہ نچلی ذات کے برہمن، ہم نہیں بیٹھتے اس شادی میں۔ ایسے ہی ہے، بڑی حکمتیں، بڑے راز پوشیدہ ہیں ان چیزوں، لیکن اس کی وجید پنڈت سے شادی ہو گئی۔ وجید پنڈت نے وہ شادی اس لیے نہیں کی کہ وجے لکشمی کو مطلب بہت غیر معمولی طور پہ پسند آ گئی تھی، اصل میں اسے ضد تھی سید حسین سے۔ اس نے کہا تو ٹھہر جا، تو اس وجہ سے وہ شادی ہو گئی تھی۔ پھر اس کی بیٹی آگے تارا پنڈت آ گئی، تارا پنڈت کو بھی ایک مسلمان سے محبت ہو گئی۔ پھر اسے آشرم بھیجا تھا وجے کو، یہاں پر اس کو پھر امریکہ بھیج دیا تھا تارا پنڈت کو۔ اب امریکہ والے جانتے ہوں گے تارا پنڈت وہاں اب ان کی بیٹیوں کا کیا ہوا، آگے اولاد کا کیا ہوا۔ اتنی تاریخ تو شاید یہ بھی نہ بیان کریں، راہل گاندھی کے جو بیٹے ہیں یا جو اب پنڈت ہیں۔ بہرحال تو محبتیں ان قیود سے ماورا ہو جاتی ہیں، تعلقات ان قیود سے ماورا ہو جاتے ہیں، اور اس مقام تک انسان کو پہنچاتے ہیں کہ جو غیب ہے اس کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے تجربے کی چیزوں کو۔ عالم غیب جب یقین کے اس مرحلے تک پہنچ جائے جو یقین تجربے سے حاصل ہوتا ہے تو یہ مقام ہے دل کا، نہیں، یہ مقام ہے روح کا۔ روح کا مقام جو ملتا ہے کسی آدمی کو، اس کے بھی مراتب۔ روح بود اور دوری کی وجہ سے، اپنی اصل سے فاصلے کی وجہ سے کہتی ہے کہ خدا غائب ہے، اور دل اللہ کے انوار اور تجلیات جو اس پر پڑتی ہیں اس کی وجہ سے کہتا ہے کہ اللہ حاضر ہے۔ روح دوری پہ واقع ہے، خدا کے لیے کوئی زمان اور مکان کی قید نہیں، لیکن روح چونکہ اپنی اصل سے جدا ہے اس لیے وہ لپکتی ہے اس طرف۔ تو غیب کا ایسے اقرار کرنا کہ گویا وہ میرے تجربے سے گزرا ہے، اور اس لپک کی کیفیت کہ میں کسی طرح اس اصل حقیقت تک پہنچوں اور اس کو پاؤں، یہ روح کا مقام۔ اور قلب، دل، وہ اپنے اندر محسوس کرے کہ کچھ ہے، اور وہ اپنے اندر محسوس کرے کہ جس چیز کو روح غائب مانتی ہے وہ حاضر ہے، یہ قلب کا مقام۔ اس کے بھی مراتب۔
دل کا معاملہ اور ہے اور روح کا معاملہ اور ہے. اس لیے اس قلب کے یقین کی کیفیات کبھی کبھی روح کی کیفیات پہ غالب آ جاتی ہیں، مگر اصل وہ روح ہے. اور روح کا وجود وہ منسلک ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بہت گہری اور بہت بڑی بات ہے. کائنات میں جس چیز کا بھی وجود ہے نا، وہ وجود اتنا ہی ہے جتنا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہے. بس جس انسان کو ان کی معرفت جتنی کم حاصل ہے اتنا ہی وہ عدم ہے، اتنا ہی وہ نہ ہونے کے برابر ہے، نیگیٹو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو دنیا میں کائنات میں افراد اور اقوام اور قبائل گزرے ہیں، ان کی معرفت بھی اتنی ہی تھی جتنی ان کی معرفت تھی. بس اسی لیے حقائق محمدی ہر آدمی کی بساط نہیں ہے کہ اس تک پہنچے اور پہنچ کے پھر اس پر اپنے آپ کو قائم بھی رکھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم آب و گل میں بادشاہ ہیں. تعلق ہے، امت سے تعلق ہے، اور اس تعلق کی گواہی، اس تعلق کا ثبوت فراہم ہوتا ہے. ان کی خوشی کے اثرات جس قدر معرفت ہے اسی قدر حالت احساس میں آتے ہیں، اور جتنی ادھر سے غفلت ہے اتنا ہی اندھیرا ہے. کوئی بھی چیز وہ کتنی ہی ضروری اور صحیح کیوں نہ ہو، وہ چیز اگر خدا کی معرفت کو پیدا نہیں کرتی تو وہ حجاب ہے. کوئی بھی علم خواہ کتنا ہی صحیح اور ضروری کیوں نہ ہو، اگر وہ معرفت کو پیدا نہیں کرتا تو وہ حجاب ہے آدمی کے درمیان، حقائق کے درمیان اور اللہ کے درمیان. کتنا ضروری علم ہے کہ ڈاکٹر یہ جانے کہ بخار کی بنا کیا ہے. کتنا ضروری علم ہے کہ ڈاکٹر یہ جانے کہ دل کا خون کا دورانیہ کیسے ہے، کہاں رکتا ہے، کیا علاج ہے. لیکن یہ ساری انسانی جسم کی ایک رگ کا علم کتنا ہی صحیح، کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، اگر یہ اللہ کی معرفت پیدا نہیں کرتا نا تو یہ خدا اور بندے کے درمیان حجاب ہے. اسی طرح حقائق کی دنیا میں جو وجود ہے نا، یہ کبھی کہی نہیں بات، لیکن پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب
فرصت ہو نہ ہو، کیا ہو کیا نہ ہو. پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ جتنا انسان کو اپنے وجود کا احساس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں نہ ہوتا، اتنا ہی حجاب میں رہتا، پردے میں رہتا. شے کی معرفت کہ شے کا احساس پیدا کرے، یہ حجاب اٹھ گیا. دولت کتنی ضروری ہو اور بالکل صحیح مقام پہ خرچ کر رہا ہو، اگر یہ دولت احساس پیدا نہیں کرتی نا کہ یہ اللہ کا مال ہے، تو دولت بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے. ڈاکٹر کا علم اگر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے اتنی اچھی چیز بنائی ہے انسان. انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. وہ انسان جن کے فیصلے اقوام کے تنزل اور ترفع، گرنا اور اٹھنا یہ پیدا کرتے ہیں نا، جن کے فیصلے ہوتے وہ بھی انسان ہی ہیں، اور گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں اور حرکتیں ان کی بھی اچھی نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی ان کے یہ فیصلے مجموعی اعتبار سے انہیں فرشتوں سے بھی بلندتر کر دیتے. ان کی ایک ایک نیکی خدا کی میزان عدل بھر دینے کو کافی ہوتی، کیونکہ اس کا ایک فیصلہ سمجھداری کا، دانش مندی کا، خدا کے ہاں وہ قرب دلاتا ہے جو قرب عام آدمی کو تصور ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی مالی تھا اور کام کرتا تھا باغ میں. پھر اس کے جی میں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو کھرپا اور پانی کا ڈول اور رسی سب چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ جا کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا رہا. ایک مقام تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے قرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مقامات کیا کیا ہیں. اللہ کا قرب، خدا کی طرف چلنا اور اس کے قرب میں، اس کے حضور میں پہنچنا، یہ کبھی کبھی سالک سے ہوتا ہے. ذکر، اذکار، مراقبات، اور کبھی وہ خود کھینچ لیتے ہیں، یہ جذب ہوتا ہے. جذب اور سلوک دونوں کا ایک اعتبار سے نتیجہ ایک ہی ہے، اور قرب خدا بندی، اور وہ خود کھینچ لیں تو پھر راستہ ملامت کے کوچے سے گزرتا ہے. وہ خود کھینچ لیں، یہ سمندر ہے، کیا بیان کرے گا کوئی. وہ خود کھینچ لیں تو ذلت کی راہ سے گزار کر اپنے تک پہنچاتے ہیں. کر لو اب جو کرنا.
دنیا جہان کا ہر الزام، ہر جھوٹ، ہر تہمت، ہر برائی وہ اس کی ذات کے ساتھ منسلک کرا دیتے ہیں۔ اللہ کی بڑی باریک چیزوں میں سے ایک چیز ہے یہ جو ہدایت کا منبع ہوتا ہے نا، مرکز، ہر دور میں ہوتا ہی ہے۔ اگر نہ ہو تو خدا پہ الزام آتا ہے کہ آپ نے کوئی ہدایت کا سامان ہی نہیں بھیجا، ہم کیا کرتے۔ اس ہدایت کے مرکز اور منبع سے جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان میں سے جن لوگوں کو تقدیر نے جدا کرنا ہوتا ہے، اس ہدایت کے مرکز پر کوئی دھبا اسے نظر آتا ہے۔ اور یہ ہے امتحان کا وقت، کہ اس دھبے میں پھنس جاتا ہے کہ آدمی ایسا اور کرتوت ایسے، آدمی ایسا اور بات ایسے۔ اور اگر اس دھبے سے گزر جائے کہ یہ میری سمجھنے کی بات نہیں ہے، ممکن ہے کبھی سمجھ آئے اور نہ آئے تو کیا حرج، یہ آدمی بچ جاتا ہے۔ بہت نازک مقام، بہت ہی نازک مقام۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ چشتیہ پہ سب سے اچھی کتاب مستند سیر الاولیاء ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں پاک پتن میں حضرت سے پڑھ رہا تھا تو عوارف المعارف حضرت پڑھا رہے تھے مجھے، تو عوارف المعارف میں اس نسخے میں کوئی عبارت تھی، کلمی نسخہ تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ کو پڑھنے میں کچھ گنجلک مقام، دیر لگی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں دلی میں ایک نسخہ ہے بہت صاف۔ تو حضرت نے بڑے غصے میں مجھ سے کہا کہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ صحیح اور سقیم نسخے ان میں تمیز کرتا پھر۔ کتاب بند کر کی ناراض ہوئے اور اٹھ کے چلے گئے۔ یہ امتحان تھا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس میں کون سی ایسی بڑی بات میں نے کہہ دی کہ نسخہ صحیح دلی میں ہے ایک، بس ٹھیک ہے، اتنی بیان، میں نے کون سا اعتراض کیا، کیا بات، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ اور یہ بھی ہوا جو انہوں نے کیا۔ فرماتے تھے میری تو جان پہ بن گئی، نماز میں آئے پھر مجھ سے نہیں ملے، پھر مجھ سے نہیں ملے، پھر میں جنگل میں چلا گیا، ایک کنواں تھا، میں نے کہا زندگی سے موت اچھی ہے، کنارے پہ چلا گیا۔ پھر مجھے خیال اچانک آیا کہ اگر میں نے خودکشی کر لی، مر گیا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ حضرت کی خانقاہ میں ایسے خدا کے نافرمان لوگ آتے ہیں، بدنامی ہوگی خانقاہ کی، نہیں کی۔ پھر حضرت تشریف لائے تو میں نے پاؤں پکڑے، معافی مانگی۔ یہ بڑی باریک چیز ہے، سالک کو پیش آتی ہے۔ تو کبھی سالک چلتا ہے ذکر، اذکار، مراقبات، خدا کا قرب، اور کبھی خدا خود کھینچ لیتا ہے، جذب، اور اس کی ہر راہ ملامت کے کوچے سے گزرتی۔ تو مالی جو تھا اس نے مقامات دیکھے اور تمنا کی اس نے کہ اے خدا، یہ جو ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو مقام ملا ہے یہ مجھے بھی ملے۔ جب اس کا اصرار بہت بڑھا
تو قدرت خداوندی نے اسے دکھایا اور اسے کہا کہ ابراہیم یہ سلطنت، یہ محل اور شہزادہ بچہ اور یہ چیزیں چھوڑ کے میری طرف آیا ہے، اور تم یہ کھرپا اور ڈول اور یہ رسی چھوڑ کے آئے ہو، تو کہو تو پھر واپس اسی مقام تک لے جائیں جہاں سے اٹھے ہو۔ توبہ کی کہ حضرت میں معافی چاہتا۔ اس لیے وجود انسان کا اتنا ہی قابل تسلیم ہوتا ہے جتنی اسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی۔ یہ جن صوفیہ نے اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ ایسے ہی نہیں دیکھا۔ یہ بڑے لوگوں کا ایک فیصلہ خدا کا اتنا قرب انہیں دلاتا ہے کہ دوسرا 1,00,000 سال بھی عبادت کرے تو نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک حد اللہ کی اتنی رحمتوں کو نازل کرتی ہے کہ 40 دن تک پورا شہر کسی صغیرہ گناہ میں بھی مبتلا نہ ہو اور عبادت کرتا رہے تو اتنی رحمت وہاں نہیں نازل ہوتی۔ بڑوں کے فیصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو لیڈرز ہوتے ہیں چاہے اس زندگی میں کمی نقائص ہوں بھی تو بھی اس شخص کا کوئی بڑا ایک فیصلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری اگلی پچھلی کسر نکل جاتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی، کئی مثالیں اس کی مل جائیں، کئی ایک۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، بیت المقدس کی فتح اور عیسائیت کے قبضے سے بیت المقدس کو نکال کر مسلمانوں کے ہاتھ دے دینا، یہ بہت بڑی چیز تھی، بہت بڑا کام تھا جو خدا نے ان سے لیا۔ یہ بڑے لوگوں کے فیصلے ہوتے، بڑے لوگوں کے کام ہوتے۔ حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ایٹمی طاقت اس ملک کا بن جانا کوئی بہت خیر کی چیز ہے تو اس کا سہرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان یا جس نے بھی کام کیا ہو، ڈاکٹر صاحب نے نہ کیا ہو، کسی اور نے کیا ہو، اس سے کیا بحث، ہمیں نہیں معلوم ہوگا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا۔ اگر یہ خیر کا کام ہے تو یہ اتنے بڑے خیر کے کام ہو جاتے ہیں۔ ہم اہل السنہ کے یہ عقیدے میں شامل ہے بات کہ گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتا اور نیکی گناہ کو ختم کر دیتی۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، اللہ نے کہا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ اسی لیے ہماری مذہبی قیادت اتنی بے شعور واقع ہوئی ہے، اتنی بے شعور، اتنے کند ذہن کہ جب ہم تو اسے انٹرنیشنل FIR کہتے ہیں، یہ اقرار جو کروایا نا عبدالقدیر خان سے کہ ہم نے سپلائی کیا ہے کوریا کو، فلاں کو، ایران کو، اس کو یہ ساری چیزیں ہم نے دی ہیں، یہ انٹرنیشنل FIR ہے۔ کبھی اس پہ حرکت ہوئی تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ ملک ٹوٹنے سے تھوڑی نہیں ہے۔ اگر انہیں توڑنا ہے تو انہوں نے اس کی تیاری میں ایک بنیاد یہ بنا لی ہے۔ اس وقت جو مذہبی قیادت تھی وہ مشرف صاحب کے خلاف بالکل نہیں بولی، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے یہ کیسے کیا کام کر رہے ہو۔ اسمبلیوں میں تھے، عوام میں بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا، اور عوام تو جذباتی ہوتے، تو اس وقت اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں خبردار یہ کہ جو کام جو تم کرنے چلے ہو یہ کیا۔ تو
قیادت میں ایسے کام ہو جاتے ہیں اتنے بڑے جس کے اثرات ہزاروں سال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں کبھی کبھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے، اللہ نے کہا یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا، بنیاد موجود تھی، اس پہ عمارت بنائی اور دعا خدا سے مانگی کہ میری نسل میں کوئی ایسا فرد پیدا کر جو ایسے ایسے اچھے کام کرے. 2000 سال کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کسی نے پوچھا آپ کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے کہا دعوت و بھی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ علیہ السلام. 2000 سال گزر گئے اور اس دعا کی قبولیت اب جا کر سامنے آئی. اس سے سبق ملتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو انسان مانگتا ہے نا، اس کے اثرات بہت دیر میں مرتب ہوتے ہیں کہ یہ کام تم سے نہیں، بس دعا قبول ہو گئی، ہماری اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، 10 نسلوں کے بعد اس دعا کا اثر ظاہر کر دیں. انسانی زندگی میں بھی ہوتا ہی ہے، زہر کھا لے، اب جتنی وہ کوالٹی کا زہر ہے اسی حساب سے موت واقع ہوگی. عین ممکن ہے چکھ ہی نہ سکے، ذائقہ نہ بتا سکے اور مر جائے، اور عین ممکن ہے کہ اس کا زہر کا اثر سال کے بعد ظاہر ہو. یہ اس کا نتیجہ ہے. دوا کھا لیتا ہے، 1 گھنٹے میں اثر ظاہر ہو جائے گا، 10 گھنٹے میں ظاہر ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسانی جو مراتب ہیں یہ وابستہ ہیں، اور جن لوگوں پہ یہ حجابات کھلتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا مقام کہاں پہنچ گیا ہے، کیا فیصلہ ہونا ہے، کیا چیزیں آنی ہیں، اور وجود انسان کا ان کے ساتھ مرتبط ہے. اسی حساب سے انسانوں کی طبیعتوں میں خیر اور شر پیدا ہوتا ہے. یہ آل ابراہیم جو ہے نا، جس کو آپ پڑھتے ہیں نماز میں بھی سب پڑھتے ہیں، یہ آل ابراہیم پہ اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. بہت بڑا خاندان ہے. اس آل ابراہیم میں تینوں نسلیں ہیں، یہودیت، عیسائیت اور مسلمان. اور جس پر آل ابراہیم کی مہر نہیں ہے وہ سرے سے مذہب ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا. ہندو جو ہیں ان کا بظاہر کوئی تعلق آل ابراہیم سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، غالباً ان کے مذاہب کی یہ بگڑی ہوئی شکل ہے ہندو، اور اس سے بھی قدیم چلے جائے تو انسان کے وجود سے، آدم علیہ السلام کے وجود سے بھی پہلے جو جنات میں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، یہ ہندو مت وہاں تک جاتا ہے. ان کے بھگوانوں کو دیکھو نا، 2 ہاتھ، 4 ٹانگیں، انسان کی سونڈ بنی ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. یہ ان جنات کی شکلوں کا بھی ایک بگاڑ ہے جو انسانوں کے اس کائنات میں آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے. بڑی قدیم ہے یہ کائنات، بہت قدیم ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے
کہ وہ طواف کر رہے تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح وہ ایک جگہ انہیں نظر آ گئیں بیت اللہ میں. یہ جو آیا ہے نا کہ مومن انسان کی روح کو زمزم میں رکھا جاتا ہے. زمزم کا جو کنواں ہے بہت سے مومنوں کی ارواح وہاں رہتی ہیں. روح کو ٹھکانہ دیا جاتا ہے نا. ٹھکانے مختلف ہوتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، صحیح حدیث غالباً بخاری میں بھی ہے، کہ فرمایا جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جو تھے ان کے متعلق فرمایا کہ جعفر کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے جگہ دی ہے، اور ان کی روح کو ایک خوبصورت پرندے کے جسم میں، یعنی روح کا ایک جسم تو یہ ہے یہاں آدمیوں کی طرح، ایک خوبصورت پرندے کی باڈی، اس کا جسد، اس کا ڈھانچہ اس میں رکھ دیا، اور وہ صبح و شام خدا کے عرش سے اڑتے ہیں اور جنت میں جا کے کھاتے پیتے ہیں، اور پھر واپس شام جب ہوتی ہے تو خدا کے عرش کے نیچے آ جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. کیا منظر ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی، کیا ان کا اڑنا ہوتا ہوگا. اسی لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ طائر وہ پرندے ہیں ذوالجناحین، جس کے دو پر ہیں. ارواح کا مقام الگ الگ ہوتا رہتا ہے. عین جنت میں کبھی کبھی روح کو رکھ دیا جاتا ہے. لوگوں کو تو ملے گی جب ملے گی، عین جنت میں اس کو پہنچا دیتے ہیں کہ رہو یہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید پتھراؤ ہوا تھا، اس دن خون خون ہو گیا تھا، اور اب تھک ہار کے بیٹھے، اور آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ آئیں اور اپنے والد کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں دھلائے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کھانا لے کے آئیں. تو جبریل امین نے کہا کہ خدیجہ پریشان ہے، تو یعنی ان ساری روایات کو جمع کریں تو مفہوم اس کا یہ نکلے گا. تو انہیں کہیے وہ آپ کے لیے ایک چنگیر میں سالن اور روٹی اور پانی یہ چیزیں لا رہی ہیں، انہیں بتائیے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کسی کو خدا نے سلام نہیں کیا، یہ واحد خاتون ہیں جن کے متعلق آیا ہے. اسی لیے جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہیں، وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کا سلام اور جبریل امین نے سلام کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ کہاں اللہ کا سلام اور کہاں فرشتے کا سلام. تو فرمایا کہ انہیں بشارت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں گھر دیا ہے، وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی صحیح ترجمہ کریں تو جک جک بک بک کچھ بھی نہیں ہے، وہ آرام سے رہیں گی وہاں. تو جنت اس روح کا مقام ہے. قرآن میں بھی آیا ہے، کتنی دلیل کوئی دے. قیل ادخل الجنہ، کہا جنت میں چلے جاؤ. اس نے کہا اپنی قوم سے، نجار تھا نا، کہتے ہیں بڑئی ترکھان، اس نے ان کی بات مانی، خدا کی توحید کو قبول کیا. اسے کہا مالی الا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں میں خدا کی عبادت نہ کروں جس کی طرف مر کے لوٹنا ہے، اور تم بھی ادھر ہی جاؤ گے. اور لوگ نہیں مانے، لڑائی ہوئی، انہوں نے اسے مار دیا. قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا ابھی جنت میں چلے جاؤ. فلسفی کا کلام
عقل کو سکون بخشتا ہے، دل کا اضطراب دور نہیں کرتا۔ اور صوفی جب خام ہو تو اس کا کلام دل کو سکون دیتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ اور صوفی اپنے خام مال سے جب پختہ ہوتا ہے اور فلسفی علم سے جب معرفت کی طرف سفر کرتا ہے تو پھر یہ عارف باللہ کے درجے میں پہنچتا ہے، اور پھر اس عارف باللہ کا کلام دل اور دماغ دونوں برتن بھر دیتا ہے۔ عارف باللہ اس کا جو کلام ہے نا، وہ دل اور دماغ دونوں پہ فٹ بیٹھتا ہے، پورا اترتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ارواح کا مقام رکھا ہے، اور ان میں ایک یہ ابن قیم نے بھی بحث کیا رحمہ اللہ نے کتاب الروح میں، کہ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں روحیں، روح کو جگہ کتنی چاہیے ہوتی ہوگی، اس کا جہان ہی اور ہے، وہاں کوئی پیمائشیں تھوڑا ہی ہیں، وہاں کوئی زمانہ تھوڑا ہی ہے، وقت تھوڑا ہی ہے، تو ان کی ارواح کو زمزم میں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ زمزم جو ہے وہ کوئی عقلی تصور ہی نہیں ہے کہ اتنا پانی آخر آیا کہاں سے، اتنا پانی نکلتا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور سینکڑوں سال سے کوئی خشکی ہے ہی، کبھی تاریخ میں نہیں آیا کہ زمزم کا پانی ایسے خشک ہو گیا۔ اسی لیے جب علم کتابوں سے مربوط ہوتا ہے تو ایک حد آ جاتی ہے، اس سے زیادہ کیا بیان کرے، جتنا مطالعہ کر لیا بس۔ اور علم کا ناطہ اگر کبھی خدا حقیقت میں سمندر سے جوڑ دے تو پھر ہر محفل نہیں ہے، ہر بات نہیں ہے، ہر بیان نہیں ہے، ہر چیز نہیں ہے، وہ دن بدن جتنی خدا کی معرفت کے سمندر میں ڈوبتا ہے اتنے ہی ہیرے نکال کے لاتا ہے۔ یہ چیز ہمارے بہت سے بزرگوں میں تھی، سمجھ تو اب بھی نہیں، لیکن بعض ایسی ہستیاں تھیں کہ انہیں دیکھ کے احساس ہوتا تھا کہ یہ دن بدن کسی اور جہان کی طرف سفر ہو رہا ہے، یہ دن بدن کسی اور جہان کی خبر آ رہی، حتیٰ کہ ایسا مقام جب کتابیں حجاب لگتی تھیں اور علم حجاب لگتا، وہ معرفت خداوندی اتنی بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑھتی چلی گئی کہ بعض اساتذہ ہمارے ایسے تھے آخری دنوں میں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ بات ہی کسی اور جہان کی تھی۔ مثلاً یہ کہ کہتے تھے کہ نور کے اسرار تم سمجھو تو بتاؤں، سننے والوں کو کیا سمجھ میں آنا تھا، پھر وہ چپ ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ ایک جہان ہے جس میں میں تیر رہا ہوں، ایسی چیزیں ہوتی تھی۔ اس لیے وہ زمزم بظاہر ایک کنواں ہے، لیکن ایک ایسا جہان ہے جس کی طول عرض نہیں ہے، جس میں زمانے کا گزر نہیں ہے۔ زمانہ ٹائم ہے کیا، سورج کا اتار چڑھاؤ بظاہر جو ہم دیکھتے ہیں، اب سورج سے اوپر چلے جاؤ تو وہاں دن کا کیا تصور ہے، سورج سے اوپر چلے جائیں تو وہاں رات کب آتی ہے، سورج سے نیچے نیچے ہی ہے نا۔
اور سورج کی پیمائش بھی ہو گئی کہ کتنا ہے زمین سے. اس سے اوپر پھر کیا ہے؟ پھر زمانے کا کوئی تصور وہ نہیں ہے جو یہاں ہے. سورج تو دور رہا، کسی اور چیز پہ، سیارے پہ چلے جائیں جہاں چاند کا طلوع اور غروب الگ الگ ہے، وہیں تصور بدل جاتا ہے دن اور رات کا، ٹائم کی ڈیفینیشن بدل جاتی. اس لیے عالم ارواح میں وہاں بھی قرب اور بعد ہے. شاہ ولی اللہ محدث سیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بار بار لکھتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ پہ غالب آ گئی، ان کی روح نے مجھے گھیر لیا اور ان کی روح میرے جسم پہ چھا گئی، تو وہ اس محبت اور قرب کا نتیجہ ہے جو انہیں آل ابراہیم سے حاصل تھا. آل ابراہیم، عیسائی، یہودی، مسلمان، یہ تینوں، اسی لیے اللہ نے ان سے کہا کہ انی جاعلک للناس، ہم آپ کو پوری آئندہ آنے والی انسانیت کا امام مقرر کر رہے ہیں. قال ومن ذریتی، کہا یہ منصب، یہ عالی شان مقام، یہ کرسی میری اولاد کے لیے بھی باقی رہے گی. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا جو ظالم ہوں گے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے، ظالموں کو یہ مقام نہیں ملے گا. اس لیے عدل وہ پسند ہے، قسط، انصاف وہ پسند ہے. اور حقیقی عدل قائم کرنا ہوتا ہے فرد کو اپنی سطح پہ، حکومت کو اپنی سطح، باپ اپنی سطح پہ قائم کرتا ہے، بھائی اپنی سطح پہ قائم کرتا ہے، ادارے کا سربراہ اپنی سطح پہ قائم کرتا ہے. اور حقیقی عدل اور انصاف گھر میں، اولاد میں، ملک میں، اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ محبت اور نفرت دونوں سے اوپر اٹھ کے سوچے. یہ ہمارے قانون کی بنیاد ہی نہیں ہے، محبتوں اور نفرتوں دونوں سے اوپر اٹھ کے سوچنا. ایک اولاد نافرمان ہے، ایک فرما بردار ہے، اس سے محبت زیادہ ہے، اس سے محبت نہیں ہے. لیکن اب وراثت کی تقسیم ہے، تو وراثت کی تقسیم میں اس کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی نافرمانی دونوں سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہے کہ ہے تو اولاد ہی، اللہ نے تو اس کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، میں اب کیا کر سکتا ہوں، چاہے یہ کیسے ہی میرا بچہ بے وقوف کیوں نہ ہو، لیکن مجھے اسے دینا ہی. اور یہ بچہ جان سے پیارا ہے، لیکن اس کے باقی بھائی بہن ہیں، باقی لوگ ہیں، میری محبت ایک طرف رہی، خدا کا حکم وہ ماننا ضروری ہے، اسے اتنا ہی دینا ہے جتنا اس کا حق بنتا ہے. یہ خدا کو پسند ہے. کہتا ہے انصاف سے کام لو، یحب المقسطین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگ انصاف کرتے ہیں. حتیٰ کہ کہا ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ دنیا میں انصاف قائم کریں. اور اتنا غارت ہوا ہے انصاف کہ اگر صدیق اور شہید کا مرتبہ چاہیے تو انصاف کے قیام کی کوشش کرے. ایک ہی بار اگر مرنا پسند ہو تو شہید کا مقام مل جائے گا، اور اگر دن میں 100 مرتبہ مرنا ہے نا انصاف کے لیے تو پھر صدیق کا مقام ملے گا. چیختے رہو، چلاتے رہو، کہتے رہو انصاف انصاف، میری ذات سے، دوسرے سے، تیسرے سے، معاشرے میں، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، اسکول، ان میں، فلاں جگہ اور فلاں جگہ، پھر چیختے رہو، ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے. اب دنیا کے موجودہ نظام کی بات کر رہے ہیں تو صدیقیت کا مقام ہے. اور اگر صالح بننا ہے جو تیسرا درجہ ہے تو جتنا کچھ ملے اس پہ راضی ہو کے چپ کر کے زندگی گزارو بس. اگر خیر سے زندگی گزارنی ہے نا تو کبھی انصاف کی طلب ہی نہ کرو، جو مل گیا ہے بس ٹھیک ہے جی، یہی انصاف ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے سچ کہا.
جن ہیروں کی تلاش میں قومیں اور دنیا کے لوگ سمندروں کے غوطے لگاتے تھے، اس ظلم کا ہمارے زمانے میں یہ حال ہے کہ وہ ہیرے خود بھیک مانگتے پھرتے، جو کبھی دنیا کے مطلوب افراد تھے، جن کی وجہ سے نظام کائنات اور جس سوچ کی وجہ سے ملک اور قومیں جیتی جاگتی تھیں، اب یہ حال ہے کہ وہ خود در بدر پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی۔ انشاءاللہ خان جیسے اردو کے صاحب طرز، نویس نگار اور اتنے بڑے آدمی، ان کے پوتے بٹیر بیچ کے زندگی گزارتے تھے، اور کہتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ جس نے اتنے ناز اور نعم سے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی اور تعلیم کی راہ پہ ڈالا تھا، ان کی پوتیاں اودھ کے نوابوں نے اپنے گھر میں ڈال لی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے، تو اگر عافیت کی زندگی گزارنی ہے تو چپ رہے۔ یہ جدوجہد، یہ لڑائیاں، یہ کام کے لیے کاز اور اس کے لیے کوشش، بڑے لوگوں کا کام، بڑے لوگوں کا کام، جن میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ہر روز مر کے جی سکیں، ہر روز ڈوب کے ابھریں۔ لیکن پھر زندگی ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں اگرچہ بڑا مقام، لیکن یہ جدوجہد بالکل تیا پانچا کر دیتی، کیونکہ وہ اس انصاف کے حصول کے لیے نکلا ہے جس کا وجود کہیں ہوتا ہوگا، ہم نے تو نہیں دیکھا یہ کیا چیز ہے۔ محبتوں اور نفرتوں سے پاک معاشرہ کوئی آسان چیز ہے؟ اس لیے یہ جو جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور روتے رہتے ہیں نا، جمہوریت جمہوریت، یہ تو ہوتی ہوگی جن معاشروں میں ہوتی ہوگی، یہاں تو اپنی ذات سے اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ پتہ ہے کہ یہ پٹھان ہے تو چاہے وہ جتنا بھی خراب ہے ووٹ اسی کو دینا ہے، اردو سپیکنگ مہاجر کتنا بھی اچھا ہے اسے نہیں دینا، کہ آخر اب کیا کریں، ہے تو مہاجر ہی نا، اور مہاجر ہے تو کہ پٹھان کو کیوں ووٹ دیں، ہمارا آدمی چاہے کتنی برا لیکن ہے تو مہاجر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا نا کہ اسامہ تم اس کی سفارش کرتے ہو، اور اگر میری بیٹی بھی یہ کام اس نے کیا ہوتا تو میں ایسے ایسے کرتا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ جسے وہ اپنی جان کا حصہ اور جسم کا ٹکڑا قرار دیتے تھے، عدالت کی نظر میں وہ اور ایک عام قبیلے کی عورت برابر ہوگی، فرمایا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتے ہوں۔ یہ نیابت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے کہ نیابت وہاں سے آتی ہے۔ اسی شاہ صاحب شاہ اللہ رحمۃ اللہ جو لکھتے ہیں نا وجود کا، یہ اس نسبت نبوی کے ساتھ ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کاموں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ کام بہت اچھا ہے، ہمیں پسند ہے، اور اسی نسبت سے وجود بھی ہوتا ہے اور اسی نسبت سے محبتیں بھی ہیں۔
ان محبتوں کا حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ انہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے فرشتے کی ضرورت نہیں پیش آتی. فرشتے اگرچہ آتے ہوں گے لیکن وہ ایسی ہستی ہے کہ براہ راست خدا سے بات کر لیتا تھا. روح فنا ہو جائے اگر یہ مقام کسی پہ کھل جائے. ایک تو ہے ہر آدمی خدا سے دعا مانگتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ گفتگو اور بات کرے ادھر سے جواب ملے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا باتیں کر کے. کلام خدا کی بہت بڑی صفات میں سے ہے. علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، اللہ کی بہت بڑی صفات. ان میں سے کلام کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور وہ بندہ جس نے کہا کہ رب ارنی نہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالی نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. مشاہدہ حق کی حدود متعین کر دیں اس ہستی نے اس فرش پہ، سے موسیٰ علیہ السلام، کہ بس یہ لمٹس ہیں، آخری لمٹ یہ ہے. تو خدا کو دیکھنے کی حدود جس شخص کی خواہش پر مرتب ہو کے رہ جائیں کہ اس فرش پہ بس اتنا دیکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کوئی معمولی آدمی تھوڑا ہی تھا. یہ محبت ہے، خدا سے تعلق ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی منقبت کی، بڑی تعریف کی. ایک جگہ فرمایا کاش موسیٰ چپ رہتے تو ہمیں بھی کچھ اور پتہ چلتا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ اونچا بول رہے تھے تو میں نے جبریل سے، یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ ما زاغ البصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ معراج میں اس مقام پہ پہنچ کے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، بالکل سیدھے دیکھنا تھا، راستہ طے کرنا تھا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ اللہ کا بھی ادب اور احترام ہے، اور جو راہ اس تک پہنچاتی ہے اس کا بھی ادب ہے. بیت اللہ خدا کے شعائر میں سے ہے، اسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. اللہ کہتا ہے مقام ابراہیم، اس جگہ کو دیکھو جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی. فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ کے گرد و پیش میں بڑی واضح نشانیاں ہمارے ہونے کی ہیں. ادب اور احترام ہے. یہ ادب خدا کی چیزوں کا، اسی لیے وہ کہتا ہے قربانی دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، چاہیے کہ احرام کھولیں اور میل کچیل کو دور کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو نظر پیش کرنی ہے بادشاہ کے حضور میں، شہنشاہ کے حضور، اللہ کے حضور، وہ پیش کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور یہ جو میرا پرانا گھر ہے اس کا طواف کریں. یہ سب ادب کے مقامات ہیں، سب احترام کے مقامات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ پہنچے ہیں انتہائی ادب کا مقام. بتایا گیا
کہ ادھر ادھر نہیں، آپ کی نگاہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدھی رہی، چلتے رہے۔ ایسا مقام کہ عجیب بات ہے، جبرائیل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ اس کی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ وحی لے کے آئے تو کائنات میں اتنا بڑا یہ انفجار، دھماکہ، 650 سال کے بعد خدا نے کہیں بات شروع کی اپنی مخلوق سے۔ اور ایک جب میں معراج میں گیا تو پہلی مرتبہ جب جبریل کا انکشاف ہوا کہ یہ فرشتہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے بالکل آغاز میں کہ گھر پہنچ کے اہلیہ سے کہا کہ وَلَقَدْ خَشِیتُ عَلَىٰ نَفْسِی، میں تو بالکل اپنی جان سے گزرنے والا ہو گیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ لے گئیں ورقہ کے پاس، ورقہ نے کہا الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ اور پھر کہا کہ اللہ وعودیہ، ایک روایت ہے بخاری کی کہ یہ فرشتہ جس کے پاس بھی گیا ہے نا، پھر اس سے دشمنی ضرور ہوئی ہے لوگوں کی، پھر لوگوں نے اس کی مخالفت ضرور کی ہے۔ لیتنی اکون جزعا، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا جب لوگ تمہیں مکہ سے نکال دیں گے۔ اب مخرج، مجھے نکال دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حیرت ہوئی کہ بالکل ناممکن، مجھے نکال دیں گے؟ اس کا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ جبریل امین کی حقیقت کھلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حیران کہ گویا جان نکل جائے گی۔ اور پھر جبریل ایسے مقام تک ساتھ گئے جہاں جا کے انہوں نے کہا اب آگے آپ چلے جائیں، میں نہیں جا سکتا۔ اگر حقیقت محمدی کھل جاتی اس دن اس وقت جبریل پہ تو شاید وہ بھی دنیا سے گزر جاتے، لیکن وہ پہچان گئے کہ اب اس سے آگے یہی جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی نگاہ اپنے مقام سے ہٹی، نہ اس نے مزید آگے کو دیکھا، بس جتنا متعین تھا اتنا ہی۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور انہوں نے دکھایا، یہ دیکھا انہوں نے، آیت الکبر، اللہ کی بڑی نشانیاں انہوں نے وہاں دیکھی۔ یہ ادب اتنی بڑی چیز ہے خدا کے ساتھ تعلق اور نسبت سے کہ حافی عربی زبان میں کہتے ہیں ننگے پاؤں، جو آدمی ننگے پاؤں چلتا رہے، بڑا مال، دولت، پیسہ، شراب کا نشہ، گئے رات گھر آئے، دروازے پہ دیکھا کوئی بچہ، کوئی اور اللہ کا نام یا قرآن کی کوئی آیت ایسے پڑی ہوئی نظر آئی زمین پہ، تو نشے کے عالم میں سے اٹھایا، افسوس کا اظہار کیا کہ خدا کی نام کے ساتھ یہ جا کے دھویا، اسے خوشبو لگا دی، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا، تو نشے میں ہی سو گئے۔ شہزادے تو ایسے ہی تھے بس۔ تو خواب میں ایک فرشتے نے کہا کہ فرماتے ہیں تم نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے، بلند جگہ پہ رکھا ہے، قیامت تک ہم تمہیں بھی بلند رکھیں گے تمہارے نام کو۔ صبح اٹھے تو وہ حالت ہی اور ہو گئی تھی، وہ پھر جوتے نہیں پہنتے تھے، یہ حالت کا غلبہ تھا، بشر۔ تو اس مقام تک پہنچے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیسا عظیم آدمی، دنیا جس سے سننے آتی تھی حدیث اور جس کا سکہ رواں تھا اس کے عہد میں،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی کی مجلس میں جاتے تھے. کسی نے بڑی حیرت سے کہا، یہ امام نے جو جواب دیا یہ غور کرنے کے قابل ہے. کسی نے حیرت سے پوچھا کہ امام، آپ جیسا مجتہد، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا، اتنی بڑی یہ اور آپ بشر کی مجلس میں جاتے ہیں؟ خدا کی کتاب آپ پہ کھلی ہوئی ہے، حدیث آپ پہ کھلی ہوئی ہے، ساری چیزیں. انہوں نے کہا ان کی مجلس میں جاتا ہوں کیونکہ میں کتاب اللہ کو جانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتا ہے. کیسے کمال کا جواب دیا. کہا میں کتاب اللہ کو جانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتا ہے. اتنے بڑے آدمی، یہ ادب کی نسبت سے احترام. اسی لیے وہ آیا ہے نا کہ کوئی خدا کے نام پہ تم سے مانگے تو تم اسے نہ کرو. مطلب یہ بھی نہیں ہے اس کا کہ ہر مانگنے والی کو دے دیا جائے، لیکن جس کے متعلق پتہ ہو کہ یہ تمہارے وقت کو، جان کو، مال کو، کسی بھی چیز کو اللہ ہی کے لیے استعمال کرے گا، تو فرمایا نہ کرو. کہ وہ اللہ کا ادب ہے، اللہ کا احترام ہے، اس کے لیے دینا ہے. وگرنہ بڑی مشہور مثال ہے، وہ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی کہ گلی میں تم یہ حرکت کر رہے ہو نا، تمہارے باپ کا منہ آتا ہے، وگرنہ میں تمہیں بتاتا ہی کیا ہو. تو وہی چیز ہوتی. اتنے ادب اور احترام کے تقاضے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کی آواز سنی رونے کی، اور باتیں بلند جہاں نگاہ نہیں ہٹ سکتی تھی، وہاں ایک آدمی اونچی آواز سے بول رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ ان کا یہ موسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا اتنے اونچا خدا کے حضور بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ نے اسے اجازت دی ہے، یہ جو چاہے سو کہہ لے. اتنا قرب کا مقام ہے ادب اور محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے. تو اس لیے انسانوں کا وجود اتنا ہی ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. یہ آل ابراہیم، اسی لیے اللہ نے آل ابراہیم کو کہا ہے کہ عدل قائم کرو. مسلمان بھی آل ابراہیم ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی. آل ابراہیم سے صرف یہ تھوڑا ہی مراد ہے کہ صرف اہل بیت یا فاطمی یا ہاشمی یا سید، پوری امت. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور محدثین نے، بعض حضرات نے، فقہا نے بھی، سب سے افضل درود جسے مانا ہے، بہت سو نے اس پہ رائے لکھی. انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم چاہو، اگر تم چاہو کہ قیامت میں خدا تمہیں ترازو کے پلڑے بھر بھر کے ثواب دے، بہت بڑی مقدار میں خدا تمہیں ثواب دے، تو مجھ پہ درود اس طرح بھیجا کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی. اے اللہ اپنی طرف سے برکات، رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو امی تھے، ام القریٰ کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے. وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی بیویوں کو بھی اللہ یہ مقام اور مرتبہ ان برکات سے نصیب فرما جو امہات المومنین. وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد کو بھی، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور ان کے اہل بیت کو بھی، کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم، جیسے اللہ تو نے برکتیں عطا کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آل کو. آل ابراہیم کا یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں آ گئے. یہودی جو اپنے زمانے میں صحیح لوگ تھے، عیسائی جو اپنے زمانے میں صحیح تھے، ہم مسلمان، تینوں ملتیں آ گئی. اللہ ان تینوں ملتوں پر جو تو نے اپنی برکات اور مہربانیاں فرمائی ہیں، اللہ ان پر بھی فرما.
کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ اسی لیے بحث کی گئی ہے کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یا اس میں پڑھا جاتا ہے۔ دونوں طرف علماء ہیں، دونوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، لیکن یہ الفاظ تو آئے ہی ہیں کہ جو تم میں سے چاہے کہ ترازو کے پلڑے بھر کے دیگوں کے حساب سے جسے ثواب ملے، اسے چاہیے مجھ پہ یوں درود پڑھے۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے، لوگ اپنی طرف سے اچھے اچھے سلام یہ چیزیں لکھتے ہیں، مگر جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق کہی ہے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اس تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بھی غور کرتے رہنا چاہیے کہ میرا وجود کتنا باقی ہے، جتنا جتنا قرب حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا وجود ہے اور خیر ہے، اور جتنا بود ہے اتنا عدم ہے اور شک۔